الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه السلام. یہ آنکھیں نہ ہوتی، یہ صورت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی، یہ صورت نہ ہوتی اگر محمد کی زیارت نہ ہوتی. یہ آنکھیں نہ ہوتی، یہ صورت نہ ہوتی اگر محمد کی زیارت نہ ہوتی. گر نام محمد نہ ہوتا زباں پر تو کسی بھی زباں کی طہارت نہ ہوتی. دین کی یہ خوبصورت عمارت کیسے بنتی، دین کی یہ خوبصورت عمارت کیسے بنتی اگر آقا آپ کی ان کو بشارت نہ ہوتی. انبیاء کی یہ محفل نہ سجتی، انبیاء کی یہ محفل نہ سجتی اگر آقا آپ کی صدارت نہ ہوتی. واجب احترام، قابل احترام معزز محترم زیادار علماء کرام اور میرے ہمسفر ساتھیوں، میرا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے موجود ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان یہ بہت ہی وسیع اور گہرا عنوان ہے کہ آج تک کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کا پورا احاطہ کیا ہو. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر گہرے سمندر میں چھلانگ لگا کر وہ وہاں سے ہیرے اور جواہرات نکال لے گا، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان یہ اتنا گہرا اور وسیع سمندر ہے کہ آج تک مفکر، محدث، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، ادباء، صلحاء، خطیب، ادیب جتنے بھی آئے سب نے اس سمندر میں چھلانگ لگایا، لیکن آج تک کوئی بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا. سامعین محترم، جب بھی سیرت النبی کا عنوان کسی مقرر کے سامنے آئے تب، شیخ الحدیث کے سامنے آئے تب، شیخ التفسیر کے سامنے آئے تب، مقرر کے سامنے آئے تب، خطیب کے سامنے آئے تب، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں سیرت النبی کا آغاز کہاں سے کروں، کیونکہ نبی کا جمال بھی سیرت ہے، کمال بھی سیرت ہے، حسن بھی سیرت ہے، چلنا بھی سیرت ہے، اٹھنا بھی سیرت ہے، بیٹھنا بھی سیرت ہے، مسجد میں صحابہ کو تعلیم دینا بھی سیرت ہے، نبی کا معراج بھی سیرت ہے، نبی کا انبیاء کی امامتی کرنا بھی سیرت ہے. تو خطیب پریشان ہوتا ہے کہ میں سیرت کا آغاز کہاں سے کروں، کیونکہ جمال کہتا ہے مجھے بیان کر، کمال کہتا ہے مجھے بیان کر، انبیاء کی امامتی کہتی ہے مجھے بیان کر، معراج کہتا ہے مجھے بیان کر، نبی کا سفر کہتا ہے مجھے بیان کر، حضر کہتا ہے مجھے بیان کر، بدر کہتا ہے مجھے بیان کر، خندق کہتا ہے مجھے بیان کر، تبوک کہتا ہے مجھے بیان کر، یرموک کہتا ہے مجھے بیان کر، سارے غزوات کہتے ہیں مجھے بیان کرو. کوئی کہتا ہے نبی کی جمال کو بیان کرو، کوئی کہتا ہے نبی کی حسن کو بیان کرو، کوئی کہتا ہے نبی کے دندان کو مبارک کو بیان کرو، کوئی کہتا ہے نبی کے سینے مبارک کو بیان کرو. بلکہ میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات نہیں بنائی تھی، کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک مخلوق
پیدا کیا، اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یاسین کی تلاوت کی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کو اٹھا کر مفسرین حضرات کو پیش کیا، مفسرین سے سوال کیا ذرا مجھے بتائیے یہاں پر اللہ نے یاسین فرمایا ہے، یاسین سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین کی دنیا میں جا کر مفسرین نے مجھے جواب دیا کہ یاسین سے مراد محمد رسول اللہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرا جلسہ منعقد کیا، اس جلسے کے مقرر اس جلسے کے کوئی مقرر نہیں تھے، محدث نہیں تھے، شیخ التفسیر نہیں تھے، شیخ القرآن نہیں تھے، اس کے سامعین انبیاء کی روحیں تھی، مخاطب ہونے والا رب کائنات کا اللہ نے انبیاء کی روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے آدم کی روح تو بھی سن لے، ابراہیم کی روح تو بھی سن لے، موسیٰ کی روح تو بھی سن لے، یوسف کی روح تو بھی سن لے، عیسیٰ کی روح تو بھی سن لے، میں تم سب کو نبوت دوں گا لیکن ایک شرط پہ دوں گا۔ سب نے فرمایا اللہ نبوت تو دیں گے لیکن وہ شرط کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میں نبوت دوں گا، وہ شرط یہ ہوگی کہ جس دور میں بھی میرے نبی کا ظہور ہو جائے، میرا نبی آ جائے، تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ انبیاء نے فرمایا اللہ جس دور میں بھی میرے نبی کا ظہور ہوگا، میرے نبی کو نبوت دی جائے گی، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ سب نے اس کا اقرار کر کے میرے اللہ سے معاہدہ کر کے اللہ نے ان کو نبوت میرے نبی کے واسطے سے دی ہے۔ سامعین محترم، آج جس طرف دیکھیں میرے نبی کی سیرت نظر آتی ہے، اگر حسن ہے تو وہ بھی سیرت ہے، کمال ہے تو وہ بھی سیرت ہے، جمال ہے تو وہ بھی سیرت ہے، نبی کا چلنا بھی سیرت ہے، اٹھنا بھی سیرت ہے، بیٹھنا بھی سیرت ہے۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ جب میرے نبی عرش پر گئے، عرش سے آگے جا کر میرے نبی نے جنت پر 2 جزوں والا کلمہ دیکھا، جنت پر 2 جزوں والا کلمہ لکھا ہوا تھا۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا وہاں پر 2 جزوں والا کلمہ کیوں لکھا تھا، 5 جزوں والا کیوں لکھا؟ میں نے فرمایا کہ 2 جزوں جنتیوں کا کلمہ جنت کے دروازے پر ہے اور جہنمیوں کا جہنمیوں کا کلمہ جہنمیوں کے دروازے پر ہے۔ جنتیوں کا کلمہ 2 جزوں والا ہے، میرے نبی اس کے بعد جنت میں داخل ہوئے، جنت میں درخت دیکھے، درختوں کے پتے دیکھے، درختوں کے پتے پر نام محمد لکھا دیکھا۔ میرے نبی اس کے بعد آگے بڑھے، ایک عالیشان محل دیکھا، میرے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل تیرا ہے؟ جبریل نے کہا نہیں میرا ہے، جواب ملا کہ نہیں، آدم صفی اللہ کا ہے، جواب ملا کہ نہیں، نوح نجی اللہ کا ہے، جواب ملا کہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا ہے، جواب ملا کہ نہیں۔ فرمایا جبریل جب یہ محل میرا نہیں، میرا نہیں، ابراہیم کا نہیں، موسیٰ کا نہیں، عیسیٰ کا نہیں، آدم کا نہیں، یوسف کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی فرشتے کا نہیں، تو پھر کتنا اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ جواب ملا آقا یہ کسی فرشتے کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، آپ کا نہیں، میرا نہیں، بلکہ اتنا اعلیٰ مقام تیرے یار صدیق اکبر کا ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔